کسی کا وقت وصول کر لینا وہ اس کا کام میں آنا نہیں ہے، بلکہ اپنے معاملات سے اور اپنے مزاج اور اپنے معاشرے سے اور اپنے اخلاق اور اپنی خوش دلی سے کسی آدمی کا دل جیت لینا، اس کو وہ اس کام میں داخل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تم امت کو کیسے لوگے، امت کو کیسے لوگے؟ تو صحابہ کو ایسا ان کا مزاج بنایا کہ یہ کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی کسی مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنے میں مسلمان کو نہیں دیکھتے تھے، غیر مسلم کا حق دیکھتے تھے۔ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، اپنے معاملات سے اور اپنے مزاج اور اپنے معاشرے سے اور اپنے اخلاق اور اپنی خوش دلی سے کسی آدمی کا دل جیت لینا، اس کو وہ اس کام میں داخل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تم امت کو کیسے لوگے، امت کو کیسے لوگے؟ تو صحابہ کو ایسا ان کا مزاج بنایا کہ یہ کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی کسی مسلمان کے خلاف فیصلہ کرنے میں مسلمان کو نہیں دیکھتے تھے، غیر مسلم کا حق دیکھتے تھے۔ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معاملہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کا اگر یہ ہماری جماعت کا ساتھی ہے، اور اگر جماعت کا ساتھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کریں گے اجنبیوں کی طرح۔ یہ معاملہ الٹا ہو گیا، اپنوں کے ساتھ احسان، اجنبیوں کے ساتھ معاملہ۔ ہونا یہ تھا کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ، اجنبیوں کے ساتھ احسان۔ یہ ضروری بات ہے بہت۔ معاملات سے تعلقات باقی رہتے ہیں اور احسان سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے غیروں کے ساتھ احسان، اپنوں کے ساتھ معاملات، اپنوں کے ساتھ معاملہ، کہ یہ معاملہ صاف کرو، اور غیروں کے ساتھ احسان۔ تو غیروں کے اسلام سے متاثر ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ بازار میں بک رہی تھی، حضرت علی نے دیکھ لی سب اور پہچان لیا کہ یہ زیرہ میری ہے، چرائی گئی۔ یہودی بیچ رہا تھا، یہودی نے کہا میری زیرہ میری ہے، حضرت نے فرمایا میری ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ چلو عدالت، جج فیصلہ کرے گا۔ وہاں گئے دونوں، ایک طرف یہودی، ایک طرف امیر المؤمنین علی بن طالب، خلافت کا زمانہ تھا۔ چلو جج کے پاس، تو فیصلہ کرے گا عدالت میں۔ عدالت قائم ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا جج نے، وہ کرسی سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا یہودی کے ساتھ۔ حضرت علی کو کرسی بٹھایا، المؤمنین کیا حکم ہے، کیا خدمت کروں؟ آپ کیوں آئے؟ حکم بھیجتے وہاں سے ہو جاتا کام، آپ کیوں آئے؟ جی ہاں، جج نیچے بیٹھا ہوا یہودی کے برابر میں، حضرت علی کرسی پر بیٹھے جج کی۔ کیا بات ہے؟ فرمائیں کیا حکم ہے؟ کہ میری زرہ ہے، یہ میری ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ یہودی کہتا ہے میری۔ جج نے کہا حضرت علی سے کہ مومنین گواہ چاہیے آپ کی طرف سے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا بیٹا گواہی دے گا، اور یاد رکھو، یہ بھی کہا کہ یاد رکھو کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن، یہ گواہی دیں گے۔ کہ مومنین بات تو آپ کی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں چلے گا۔ کہ اچھا میرا غلام گواہی دے گا، قنبر وہ گواہی دے گا، کیونکہ وہ خادم ساتھ رہتا ہے، غلام جانتا ہے کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ تو میری بات تو ٹھیک ہے، آپ سچ کہہ رہے ہوں گے، لیکن غلام کی گواہی کافی نہیں ہے، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ زرہ یہودی کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ ہو گیا فیصلہ۔ کس کے خلاف؟ مومنین کے خلاف، یہودی کے حق میں۔ تو یہودی نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اسلام اس بات پر قبول کرتا ہوں کہ میں صرف یہ دیکھنے کے لیے حضرت علی کو یہاں لایا تھا عدالت میں کہ تمہارے مسلمانوں کی عدالت میں فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا غیروں کی طرح ہوتے ہیں، کہ تم نے نبیوں والا فیصلہ کیا ہے۔ اس انصاف نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ یہ ہے بات۔ ایک ساتھی نے یہ قصہ سنایا ہمیں ایک ملک کا، اور میں واقعی اس قصے کو سن کے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ
ایک یہودی کا مسلمان کوئی دوست تھا، آپس میں دوستی بہت زیادہ دوستی مسلمان کی اور یہودی کی، دونوں پڑوسی، برابر کا گھر دونوں کا، اور یہ مسلمان بہت مالدار تھا، حد سے زیادہ مالدار۔ اس کو کہیں سفر کرنا تھا تو اس نے اپنے گھر کا قیمتی سامان ایک صندوق میں کر کے اس کے حوالے کیا کہ دوست میں سفر میں جا رہا ہوں، یہ تم رکھ لو۔ ٹھیک ہے، رکھ دو، کوئی بات نہیں، اعتماد ہے، دوست ہے، ساتھ ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے، اور رکھ دیا اور رکھ کے چلا گیا سفر میں۔ کچھ عرصے کے بعد آیا واپس، ملاقات کی دوست سے کہ ہاں ملے ٹھیک ٹھاک، کہ وہ امانت دے دو۔ یہ کیسی امانت؟ کون سی امانت؟ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا کہ بھائی میں آپ کے پاس امانت رکھوا کر کے کہ نہیں میرے پاس کوئی امانت آپ نے رکھوائی، کیونکہ مال زیادہ تھا بہت، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے بہت کوشش کی ہر طرح سے، لیکن وہ نہیں مانا کہ نہیں، آپ کی میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے، میری آپ سے اس موضوع پر کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، جائیے۔ تو خیر آیا کہ ان کے پادری کے پاس جاتا ہوں، اس سے شکایت کرتا ہوں۔ وہ گیا اس کے پاس، اس سے شکایت کی اور یہ کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کہ میری امانت اس کے پاس ہے اور میں رکھ کر گیا، اور وہ دینے سے انکار کرتا ہے، آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹا پرچہ کاغذ اٹھایا، اس پہ کچھ لکھا، بند کر کے دیا کہ اس کو کھولنا مت، پڑھنا مت، یہ اس کو دے دو۔ وہ لے گیا اور پرچہ لے جا کر اس کو دیا کہ یہ پڑھ لو۔ اس نے پرچہ پڑھا، پڑھ کے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ گیا، پورا صندوق اس کا لا کر، یہ آپ کی امانت ہے، اور اس میں کوئی کمی ہو تو دیکھ لینا، کہ نہیں بند ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دے دیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، آپ نے مجھے اتنا عرصہ پریشان کیا، میں کہتا رہا میری امانت ہے اور آپ کہتے رہے کہ نہیں ہے، اس پرچے میں کیا تھا؟ کہ نہیں یہ نہ پوچھو پرچے میں کیا ہے، کہ نہیں بتاؤ پرچے میں کیا لکھا تھا۔ اس نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ پادری نے مجھے، یہودی کو، پرچے میں یہ لکھا ہے کہ تو نے کیسے خیانت کر لی، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ اس نے لکھا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا۔ اس نے کہا یہ پڑھ کر مجھ سے نہیں رہا گیا کہ نہیں میں مسلمان کیوں ہوتا، میں تو یہودی ہوں۔ تو یہ واقعہ سے مجھے سنایا، تو میں آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے نا، یہ اس نقل و حرکت کے بارے میں ہماری فکریں بہت تنگ ہو گئی کہ یہ تو کچھ مختصر وقت ہے کلمہ نماز سیکھنے کے لیے نکلنا، حالانکہ نفر کا اور نقل و حرکت کا مقصد یہ ہے کہ ہم انفاق سے اور اخلاق سے اور اکرام سے اور اس راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں پر خرچ کر کے ان کو بتاویں کہ اسلام کیا ہے۔ میرے نزدیک آپ کا ملک ایسا ہے کہ وہاں اپنے معاملات اور اخلاق سے اکرام کا تعارف، اسلام کا تعارف کرانا ایک فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ میں بزرگ بات کر رہا ہوں، آپ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ اسلام کا تعارف اکرام سے کروائیں، اسلام کا تعارف اکرام سے کروائیں، اسلام کا تعارف اخلاق سے کروائیں، یہ آپ کا فرض ہے، یہ فرض ہے آپ کا۔ یہ نقل و حرکت صرف کلمہ نماز سیکھنے کا مدرسہ نہیں ہے، اس کے لیے بہت ذرائع ہیں۔ میں معالیہ صاحب کی بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی نہیں کہہ رہا۔ ہمارے کیونکہ معالیہ صاحب مفضل کے پڑھنے کا معمول نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ کوئی غلط، یہ کوئی بہت آگے کی بات ہے، اور بہت کا ملفوظ ہے یہ کہ میری تحریک کا مقصد نہیں ہے کلمہ نماز صحیح کرانا، یہ تو ہو جائے گا ابتدا میں، الف باتا ہے اس کام کی، جیسے بچے نرسری میں نرسری ہوتی ہے، بچے الف باتا سیکھ لیتے ہیں، یہ تو ایسا ہے الف باتا کی طرح، جیسا بچے نرسری میں ہوتے ہیں، چلا لگا کے بیٹھ گیا، یہ تو نرسری سے گزرا ہے، کس سے گزرا ہے؟ نرسری سے گزرا ہے، جو چلے لگا کر بیٹھ گیا، چار میں لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ کام تو یہ تھا کہ اکرام اور اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ تھا نقل و حرکت کا مقصد۔ اور کلمہ نماز کا صحیح ہو جانا، یہ تو اس کام کی، اس راستے کی کا ابتدائی مرحلہ ہے، جیسے بچے کا کی نرسری ہوتی ہے ابتدائی مرحلہ، چلا لگا کے بیٹھ گیا، یہ تو نرسری سے گزرا ہے، کس سے گزرا ہے؟ نرسری سے گزرا ہے، جو چلے لگا کر بیٹھ گیا، چار میں لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ کام تو یہ تھا کہ اکرام اور اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ تھا نقل و حرکت کا مقصد۔
کلمہ نماز کا صحیح ہو جائے نا، یہ تو اس کام کی، اس راستے کی کا ابتدائی مرحلہ ہے، جیسے بچے کا ان کی نرسری ہوتی ہے ابتدائی مرحلہ۔